بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہندوستان میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہندوستان کے پہلے مسلمان بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، اور وہ ہندوستان میں ان کا بڑا چرچا تھا، یہاں تک کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بیعت تھے، اور یہ بادشاہ بھی بڑا نیک اور عابد زاہد تھا، جیسا کہ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ مالی پیشکش کی، اور اللہ والے عام طور پر دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد تو آخرت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس پیشکش پر ناراض ہو گئے کہ تم نے یہ پیشکش کیوں کی، اور فرمایا کہ ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ بات آئی اور گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ سارے ہندوستان میں آپ کا ڈنکا بج رہا تھا، سب لوگ آپ کے معتقد اور آپ کے عقیدت مند تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، اور ساتھ ساتھ کیونکہ آپ بہت پائے کے بزرگ تھے، اس لیے ہر بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء صف اول میں جنازے کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ شاید یہ سعادت نماز جنازہ کی ہمیں ملے، کہ حضرت کی نماز جنازہ ہم پڑھائیں اور پھر اس کے جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں۔ جب جنازہ رکھ دیا گیا اور سب لوگوں نے صفیں بنا لی، تو ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھیں کون نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ اچانک صف اول میں سے حضرت کا خادم آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ بھئی نماز جنازہ کے سلسلے میں حضرت کی ایک وصیت ہے، وہ سن لو۔ نماز جنازہ کے سلسلے میں حضرت کی ایک وصیت ہے، وہ سن لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ سب ایک دم ہمتاً متوجہ ہو گئے کہ حضرت کی وصیت ہے، اور وصیت تو بڑی اہم ہوتی ہے، کیا ہے سنیں۔ وصیت یہ تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہوں، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، کبھی اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، کبھی اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، کبھی اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ زندگی بھر کبھی کسی نامحرم عورت پر اس نے بری نیت سے نظر نہ ڈالی ہو، یعنی کبھی بد نگاہی اور بد نظری نہ کی ہو۔
چوتھے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اس کی قضا نہ ہوئی ہوں۔ اب جو خادم نے جب یہ 4 وصیتیں سنائیں تو ایک دم مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ یا تو بڑے بڑے علماء صلاح اولیاء یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سعادت ملے اور ہم سے کہا جائے کہ آپ نماز جنازہ پڑھاؤ، اب سب کے گردن نیچے ہو گئی۔ سب سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی یہ شرطیں تو ہم میں ہیں ہی نہیں، تو ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ حضرت کے دن نماز جنازہ پڑھائے۔ کچھ وقت گزر گیا، مجمع میں سے کوئی آگے نہ بڑھا۔ اب لوگ بھی سوچ رہے کہ یا اللہ، اب حضرت کی نماز جنازہ کوئی پڑھائے گا بھی یا نہیں؟ کیونکہ 4 شرطیں تو ایسی ہیں کہ شاذ و نادر ہی کسی کے اندر ہوں تو ہوں، عام لوگوں کے اندر کہاں ہوتی ہیں یہ، اور خاص علماء صلاح اولیاء میں بھی کہاں ہوتی ہیں 4 شرطیں پوری۔ جب خاصا وقت ہو گیا، لوگ پریشان ہونے لگے، تو صف اول میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حضرت کے سرانے جا کر کہا حضرت آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، اللہ اکبر۔ اور آج میرا بھانڈا پھوڑ دیا آپ نے اور مجھے سب کے سامنے رسوا فرما دیا، بدلہ لے لیا حضرت آپ نے۔ یہ کیا کر آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ میں 4 خوبیاں جمع تھی کہ ساری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اللہ، ساری زندگی تہجد قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی کسی عورت پر بری نظر سے نہیں دیکھا، ساری زندگی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ لوگ بھی حیران رہے کہ ارے ہمارے بادشاہ اتنے بڑے بڑے اولیاء سے بھی بڑھ کر ولی۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ بادشاہ کیسے نیک ہے۔ بادشاہ ہو کر یہ 4 چیزیں پوری کرنا آسان بات نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ تو رات دن اللہ ہی اللہ کرتا ہے، وہ تو چلو یہ سب کچھ کر لے، بادشاہ ہو کر کے ساری زندگی کسی عورت پہ بری نظر نہ ڈالی ہو، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے بھائی۔ یہ نہیں کہ بھئی انہوں نے کیا تھا تو بس انہی کے ساتھ خاص ہے، نہیں، اس کا حکم ہمیں بھی کہ ہم 5 نمازیں باجماعت مع تکبیر اولیٰ کے ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، نظر کی بھی حفاظت کریں، عصر سے پہلے کی بھی 4 سنتیں پڑھیں، اور تہجد بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ تہجد میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ بھئی اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت بے حد آسان، دوسری بھی سردیوں میں آسان۔ جو بہت ہی آسان ہے، 12 مہینے آدمی تہجد کا ثواب پا سکتا ہے، وہ یہ کہ عشاء کے 2 سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے 4 نفل پڑھا کرے، تو یہ تہجد ہے، یہ بھی تہجد کی نفل ہیں، بس اول وقت میں ہے۔ یہ اول وقت ہو یا درمیانہ وقت ہو یا آخری وقت ہو، بس افضل کا فرق ہے، اول وقت میں جائز اور آخر وقت میں افضل۔ تو یہ تو اتنی آسان ہے کہ سارے سال آدمی باقاعدہ پڑھ سکتا ہے، سفر ہو یا حضر ہو۔ اور دوسری وہی آخری تہائی، رات کے آخری تہائی حصے میں یا درمیانے حصے میں اٹھ کر کے آدمی تہجد پڑھے۔ آج کل یہ بھی بہت آسان ہے، بس جلدی سوئے، کم کھائے کم پیے، جلدی سوئے، تو آرام سے 5 بجے اٹھ سکتا ہے۔ 5 بجے بھی اٹھے تو پون گھنٹہ ہوتا ہے آدمی کو تہجد کا، اس وقت 2 رکعت پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ ایسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں بھی آسان ہے پڑھنا۔ کام طریقہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑے، اذان ہوتے ہی سب کچھ چھوڑ اور فوراً وضو کر اور سنت پڑھ اور فرض پڑھ۔ اگر نہیں کام چھوڑے گا تو پھر تو جماعت ہی نکل جائے گی۔ یہ ہمارے اندر غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے، جسے دور کرنا چاہیے۔ تو تہجد بھی آسان ہے،
نظر کی حفاظت بھی آسان ہے، کیونکہ اچانک کی نظر تو معاف ہے، قصدن آدمی کیوں ڈالے؟ جسے ڈال سکتا ہے نہیں بھی ڈال سکتا، جب نہیں ڈال سکتا تو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چاروں بات ایسی ہیں کہ چاروں پر عمل کرنا ہم سب کے اختیار میں ہے، کرنا بھی، کوشش بھی کرنی چاہیے، گر گرا کے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور یہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا جو ان کو حاصل ہوا تھا، معلوم ہوا کہ نیک صحبت میں رہنا چاہیے۔ یہ جو انعامات ملتے ہیں اور یہ جو نعمتیں ملتی ہیں صحبت سے ملتی ہیں، نیک صحبت سے آدمی کو توفیق ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے، ہمت کرنا نصیب ہوتا ہے۔ نیک صحبت میں بھی رہے اور کوشش بھی کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔